بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ کی زندگی کو خطرہ ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں ہمارے بھائی کی زندگی کو خطرہ ہے، خان کا سپورٹر کہہ رہا ہے خان کو باہر لاؤ، لیکن جو پی ٹی آئی کا اس وقت لیڈروں کا ایک ٹولہ ہے وہ کہہ رہا ہے سینٹ الیکشن کی بات کرو، پیپلز پارٹی سے اتحاد کرو، نون لیگ سے اتحاد کرو، جے یو آئی فے سے اتحاد کرو، اور اتحاد ہو گیا ہے۔ اور وہ ورکرز، وہ پارٹی ممبران جو ٹکٹ ابھی تک جنہوں نے ٹکٹیں جمع کرائی ہیں، جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، وہ اگر واپس نہیں لے رہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت لیڈرشپ کی پالیسی، نہ لیڈر کی فکر نہ قربانی دینے والوں کی فکر۔ اور یہ میسج ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علی مین گنڈا پور اینڈ کمپنی کا میسج ہے۔ کمپنی سے مراد اس کے اپنا جو ٹولہ ہے، جو اس کے ارد گرد سو کال قسم کے ایم پی اوز اور ایم این ایز ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پیغام دیا ہے کہ ہوئی ضلع شاہ باہر میں جائے، ایسے کئی ضلع شاہ۔ عرفان سلیم کون ہے؟ ہمیں اس کی کیا فکر؟ خرم ذیشان کون ہے؟ قربانیاں دیتا رہے، گھر برباد کیے، کاروبار برباد کیے، گھر میں ریڈز ہوئی، ماں بہنوں بیٹیوں کو پہ تشدد ہوا، پھر کیا ہوا؟ ہمیں کیا اس کی پرواہ ہے؟ تم باہر میں جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا تھا پارٹی ڈسپلن کو فالو کرو؟ پارٹی ڈسپلن یہ ہے کہ جو علی مین گنڈا پور کرے اسے کہو، جو علی مین گنڈا پور کہتے ہیں وہ کر لو۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی پالیسی۔ میرا ایک سوال ہے، آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو سب سے مختلف پارٹی ہیں نا۔ میں پی ٹی آئی والوں سے آج ایک سوال کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ سے، آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی 6 سیٹیں حکومت کو ملے گی، 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کو ملے گی؟ آپ کی جتنی کے پی اسمبلی کی تعداد ہے، آپ کو کم سے کم 7 یا 8 سیٹیں ملنی چاہیے۔ اچھا، اس کی جسٹیفیکیشن وہ کیا دیتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر، جن کا ماضی میں ایم کیو ایم سے بھی تعلق رہا ہے، ماضی میں وہ صاحب ایم کیو ایم کے تھے، پھر انہوں نے کاف لیگ جوائن کی مشرف دور میں، اور اس کے بعد وہ بہتے بھٹکتے اب پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں۔ موصوف فرماتے جی اگر الیکشن ہوئے ہمارے کئی ممبران بک جائیں گے، اور پھر لعنت ڈالو یار ایسے ممبران پر جو بک جائیں، ان کو ایکسپوز کرو، سب سے قرآن پہ حلف لو، عوام کے سامنے ویڈیو وائرل کرو کہ تم نے ووٹ اس کو دینا ہے جس کو خان کہے گا۔ یعنی ایک طرف ممبران کے بکنے کا ڈر رہا ہے تو پھر کون سی ریاست مدینہ، اور ایک طرف حکومت کے ساتھ یعنی اپوزیشن، آپ تو اپوزیشن ہو، دوسری طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی فے سے اتحاد کر لیا، تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے پھر اتحاد کر لو یار۔ پیٹرول کی پرائزز نیچے لانے کے لیے اتحاد کر لیتے، ڈیزل کی پرائزز، بجلی کی پرائزز نیچے لانے کے لیے اتحاد کر لیتے، وہ تم نے کیا نہیں۔ 200 یونٹ پہ اتحاد کر لیتے کہ اگر 201 ہو جائے وہاں پہ بمب مت کرو، اس پہ اتحاد کر لیتے، وہ تم لوگوں سے ہوا نہیں۔ آج پنجاب میں اور سندھ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، پی ٹی آئی کے نظر آئی تاجروں کے ساتھ، ٹیکسز کے خلاف ہڑتال ہے، عام آدمی کے ساتھ نظر آئی۔ یار یہ لوگ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں گے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ چہرے ہیں؟ میں آج پوچھتا ہوں جن کا سب کچھ قربان ہو گیا، خود ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم پہ بڑی سختیاں ہوئیں، ہم پہ بڑا ظلم ہوا، نہ ہمیں ہماری کورٹ نے مدد کی، نہ ہماری اداروں نے مدد کی، نہ میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ہم برباد ہو گئے، ہمارے پاس ہم پہ جو تشدد ہوا ایسا تاریخ میں تشدد نہیں ملتا۔ تو جن پہ تشدد ہوا، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو آپ نے کہا آپ لوگ جو ہیں وہ سینیٹر نہیں بن سکتے۔ مجھے بتائیں مرزا افریدی کبھی عمران خان سے جیل میں جا کے ملا؟ مرزا افریدی نے عمران کے لیے کیا کی ہے؟ صرف اس کے بعد پیسہ ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بحث نہیں ہے، پیسہ آ گیا، انویسٹر مافیا گیا۔ دیکھیں خواجہ سعد رفیع کی ٹویٹ، اس نے کہا انویسٹر مافیا ارب پتی کھرب پتی آج وہ چھا گئے ہیں، قربانی دینے والے فارغ ہو گئے ہیں۔ مشال یوسفزئی کی کیا قربانی ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں، میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کا ورکر یہ قربانیاں بھول جائے کہ اس کی جوان بہن تھانے گئی، اس کی ماں تھانے گئی، اس کے برے باپ کو ٹھڈے پڑے، اس کو ڈنڈا پڑے، اس کو راتوں رات اٹھا کے لے گئے، اس کا کاروبار بند کر دیا گیا، اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، اس کے بچے مر گئے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ جس نے سٹرگل میں قربانی دی وہ سٹرگل ٹھیک ہے غلط ہے بحث یہ نہیں ہے، لیکن ٹکٹیں یہ مرزا افریدی لے جائے، ٹکٹیں جو ہیں یہ مشال یوسفزئی لے جائے، ان کی کیا قربانی ہے؟ انہوں نے کتنے ڈنڈے کھائے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ ان کی قربانی یہ ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کے علی بن گنڈا پور اور اس کے حواریوں کے منظور نظر ہے، یہ ان کی قربانی ہے؟ اتنا بے وقوف سمجھا رہا ہے یہ علی مین گنڈا پور پی ٹی آئی کو دانستہ طور پہ تباہ کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا اگر پی ٹی آئی مضبوط رہی، خان کے ویژن پہ کھڑی رہی، عام ورکر خان کے ساتھ کھڑا رہا
تو خان باہر جب بھی آئے گا سب سے پہلے میری بینڈ بجائے گا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ ہر طرف آج انہوں نے کیا بات کی ہے, نجم سیٹھی نے آج پھر کیا, یہ ایکسٹرا جینیس آدمی ہے, بلکہ ایول جینیس ہے یہ بندہ. یہ تمام اطراف میں کھیل رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ گیا ہے کہ اس کو لوگ بھانپ گئے ہیں, یہ ایکسپوز ہو چکا ہے, لیکن اب یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور علی مین گنڈا پور کی اصلیت یہ ہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کہا اس کو پکڑو یار, یہ شراب اور اسلحہ رکھتا ہے. میں حیران ہوں, خان صاحب نے ایک شرابی آدمی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا کہ تم لیڈ کرو. شرابی آدمی کا تو نہ دین ہے نہ ایمان ہے, وہ تو اپنی بات کی چوکیداری نہیں کر سکتا. اسے جہاں شراب ملے گی اسے جو مرضی کروا لو. اس طرح کے آدمی کو, جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے, اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کہہ رہی ہے اس کو گرفتار کرو. اس کا وکیل وہاں پیش ہوا, اس نے جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سنایا کہ جی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا نہیں جی اسے پکڑو, اور ناقابل ضمانت اس کے جو انہوں نے کہا وارنٹ جاری کر دی ہیں. 21 جولائی تک انہوں نے کہا جی کیس کی سماعت نہیں ہوگی, 21 جولائی کو دوبارہ سماعت ہوگی, اینو گرفتار کرو. ہوتا نہیں ہوتا, کننگ آدمی ہے, بچ جائے گا. لیکن وہ ایک بے پیندے کا لوٹا ہے وہ بندہ. اس کا عام میرے پختون بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں, گڈ گورننس سے کوئی تعلق نہیں, خان کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک سیاسی جماعتوں کی اصل, اور وہ جو کہتے ہیں نا ایک یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا ایک چہرہ ہے. ہمارے ملک کا جو ایک سٹیٹس سمبل ہے, جو اشرفیہ ہے, وہ اس کا ایک چہرہ ہے. اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے عام ورکر سے یا ہمیں عام ورکر سے اس کی قربانیوں سے کچھ نہیں. 26 نومبر کو بھاگنے والا یہ, اور جنہوں نے وہاں پہ ڈنڈے کھائے وہ سینیٹر نہیں بن سکتے. یار دیکھو, اگر یہ خان کا بھی فیصلہ ہے تو غلط فیصلہ ہے. اظہر مشوانی وہ ٹھیک ہے, وہ والنٹیرلی پیچھے ہٹ گیا, لیکن جو عرفان سلیم ہے اور خرم ذیشان ہے یہ ڈٹ گئے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم حکومت کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ لیں گے. پھر ازما بخاری صاحبہ نے آج کیا کیا, انہوں نے کہا ڈنڈے کھانے کے لیے, قربانیاں دینے کے لیے, جیل میں جانے کے لیے, کاروبار برباد کرنے کے لیے ورکر, اور اسمبلی کی اور سینٹ کی سیٹیں لینے کے لیے یہ ایلیٹ کلاس, ان کو آج باتیں کرنے کا موقع مل گیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بن کیا گئی ہے, سینٹ سینٹ سینٹ, اس کے بعد کیا ریلیف لے آئیں گے. عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی بندہ چنا وہ ہمیشہ کھوٹا سکہ, میں نہیں کہوں گا بلکہ پوائزنس سکہ, پوائزنس کرنسی. قائد اعظم کہتے تھے نا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو میں کہوں گا جو عمران کے ساتھ لوگ ہیں نا, یقین کریں یہ زہریلے سکے ہیں. کھوٹا نقصان نہیں پہنچاتا, یہ زہریلے ہیں. یہ جس ہاتھ میں جاتے ہیں اس سے جو خریدا جاتا ہے یہ تہس نہس کر دیتے ہیں. یہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, اس کو گال دیتے ہیں, اس کے جسم سے خون نوچ لیتے ہیں. یہ اس طرح کی لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر آئی ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان فیصلوں کا پی ٹی آئی کو شدید نقصان ہوگا. پی ٹی آئی کا عام ورکر جس نے قربانی دی ہے وہ متنفر ہو گیا ہے, وہ بددل ہو گیا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرے. یہ زیادتی ہے. اور اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جس مشن میں ہے نا کہ پی ٹی آئی کی گورننس کو بھی تباہ کرو کے پی میں, پی ٹی آئی کو بدنام زمانہ سیاسی جماعت بنا دو, وہ اس میں ابھی تک کامیاب ہے. اب تو خان کی بات ہی نہیں ہو رہی یار. خان بھی ان کے بس میں ہوگا تو اس کو یقین کریں, اس کو تاریخ کے اوراق میں بھی نہ اس کا نام نکال دیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں. لیکن یہ ان کی بھول ہے. عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن عوام ایک حد تک کھڑی ہے. پاکستانی عوام کا, پنجاب کی, کے پی کی عوام کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے یہاں کا, یہ زیادہ ریزسٹ نہیں کرتے. یہ بنگلہ دیش کی عوام کی طرح نہیں ہے. یہ اس کو صرف ووٹ ڈال سکتی ہے یا اس کے لیے سوشل میڈیا پہ بات کر سکتی ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ بھی کوئی زیادہ بات ہو جائے تو اگلے دن معافی مانگنی پڑتی ہے. یعنی حکومت نے کنٹرول کر لیا سسٹم. جو ان کی بات ہے میں کروں گا, وہ چھا گئی حکومت اس وقت. حکومت چھا گئی ہے, جسے کہتے ہیں نا تم آ گئے اور چھا گئے, تو حکومت چھا گئی ہے. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے نا فارغ ہے. عام آدمی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میری ایک رائے ہے, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.